السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، الحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن۔ محترم حضرات، آج محرم الحرام کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اسلامی اور ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے یہ پہلا مہینہ ہے، محرم الحرام کا مہینہ، اور اس پہلے مہینے کا پہلا جمعہ یہ آج کا جمعہ ہے۔ سب سے پہلے نئے سال کی مبارکباد کا مطلب یہ ہے کہ دعا اللہ تبارک و تعالی اس سال کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنا دیں، امن و امان والا بنا دیں، اللہ ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرما دیں، ہمارے مسائل اور مشکلات کو حل فرما دیں۔ محترم حضرات، محرم الحرام کے حوالے سے کئی باتیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں غلط طور پر بٹھا دی گئی ہے۔ مسلسل جھوٹ کے ذریعے، آج جھوٹ ایک فن بن چکا ہے، جھوٹ کے ذریعے سے سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ، رات کو دن، دن کو رات، یہ ایک فن بن چکا ہے۔ اتنی بار جھوٹ بولا گیا ہے محرم الحرام کے حوالے سے کہ اچھے خاصے حاجی، نمازی، دیندار، علماء کی صحبت میں رہنے والے، بیٹھنے والے، ان کے بیانات سننے والے، ان کی بھی خیالات جو ہیں وہی متاثر ہیں۔ غلط طور پر جو باتیں پروپیگنڈے کے طور پر بات پھیلائی گئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور عظمت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، وہ کیا دنیا کو منہ دکھائیں گے کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہی نحوست والا ہوتا ہے؟ بھائی ہمارے تو اسلامی سال کا، اسلامی کیلنڈر کا، ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے نا۔ محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، یہ 12 مہینوں کے نام میں نے بتائے۔ تو اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ یہ منحوس مہینہ ہے تو دنیا کو کیا کہو گے؟ ہمارا اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہی منحوس مہینہ ہے۔ بالکل غلط بات ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ منحوس مہینہ نہیں ہے۔ اور کئی وہ لوگ جو بڑے بھولے بھالے لوگ ہیں، جن کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں محرم کے ساتھ الحرام کا لفظ لگا ہوا ہے، خود یہ بتا رہا ہے کہ یہ مہینہ حرام ہے۔ میں نے عرض کیا تھا محرم الحرام ہے یا مسجد حرام ہے یا انسانی گوشت حرام ہے، ہر جگہ حرام لگا ہوا ہے۔
حرام کے ایک معنی یہ ہے قابل احترام، قابل تعظیم، معزز۔ محرم الحرام کے معنی یہ ہوئے محرم کا وہ مہینہ جو قابل احترام ہے، قابل تعظیم ہے۔ اور محرم الحرام کا مہینہ تو زمانہ جاہلیت میں بھی قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔ کفار مکہ بھی اس مہینے کا احترام کرتے تھے۔ 4 مہینہ جو اشہر حرم میں شامل ہے اس میں محرم الحرام کا مہینہ بھی شامل ہے۔ کفار لڑتے رہتے تھے، محرم الحرام کا مہینہ آتا تھا جنگ و جدال سے رک جاتے تھے، بھئی اس مہینے کا احترام ہے، اس میں لڑائی جھگڑے نہیں کرنا ہے، وہ بھی کرتے تھے۔ اسلام آیا، اس نے بھی حرمت کو باقی رکھا، الحرام یعنی قابل احترام۔ اور پھر آگے مسجد حرام، وہ مسجد جو قابل احترام ہے۔ اور انسان کیوں حرام ہے؟ انسان کا گوشت تو حرام ہے نا، کوئی اگر کھانا چاہے تو ناجائز ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ بھی عظمت کی بنیاد پہ ہے، چونکہ انسان عظیم ہے، انسان کی عظمت ہے، اس لیے انسان کو حرام کر دیا گیا ہے۔ تو حرمت کا پہلو ہے، محرم الحرام قابل احترام ہے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہوں گے محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو بہت سارے لوگ ہیں جو اس مہینے میں کوئی نیا کام کرنا نہیں چاہتے ہیں، مکان کی افتتاح ہو، دکان کی افتتاح ہو، مکان کی بنیاد ہو، یا کوئی بھی اچھا کام نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے دل و دماغ میں یہ ہے کہ چونکہ یہ نحوست کا مہینہ ہے اور یہ صحیح مہینہ نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ شادی بیاہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ خاص طور سے کرنا چاہیے۔ محرم الحرام میں شادی بیاہ کرنا کوئی لازم واجب نہیں ہے، لیکن خاص طور سے جب لوگوں کے عقیدے غلط ہوں تو ضرور کرنا چاہیے، تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ بھئی اس مہینے میں شادی بیاہ کرنا غلط نہیں ہے۔ اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کے ہمارے لیے تو کوئی ہے ہی نہیں نا، آپ سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی نہیں ہے۔ آپ کا اسوہ، آپ کا نمونہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے، ہم کو انہی کی اتباع کرنی ہے، انہی کی تقلید کرنی ہے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اسی ماہ محرم الحرام میں فرمایا ہے۔ جب نبی نے خود اپنا نکاح فرمایا ہے، کوئی کہے کہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے بڑا منحوس کون ہوگا بھائی؟ جو نبی کے عمل کو نہیں دیکھ رہا ہے، نبی کے طریقے کو نہیں دیکھ رہا ہے، اور پتہ نہیں کہاں سے وہ طریقہ اٹھا کے لے آیا ہے۔ پھر آگے بڑھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اسی ماہ محرم الحرام میں ہوا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اسی ماہ محرم الحرام میں ہوا ہے۔ کیا ہماری بیٹی حضرت فاطمہ سے بڑھ گئی ہیں؟ کیا ہمارا طریقہ جو ہے نبی کے طریقے سے بڑھا ہوا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑی غلط بات ہے جو ذہنوں میں، لیکن وہی پروپیگنڈا بنایا گیا۔ محرم کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، یہ مہینہ ماتم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تعزیہ داری کا مہینہ ہے، اس مہینے میں گوشت نہیں کھانا چاہیے، اس مہینے میں نئی نویلے دلہن کو پردہ کر دینا چاہیے، نہ جانے کیا کیا عجیب و غریب۔ میں نے بارہا کہا ہے دوستو اور بزرگوں، جس عمل کا رشتہ نبی سے ملتا ہو وہ عمل ہمارے لیے درست اور صحیح ہے۔ جس عمل کا رشتہ نبی سے نہیں ملتا ہے ہرگز قابل تقلید نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی آدمی ہے، اس کا نسب یہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، اس کا باپ فلاں فلاں فلاں، جس کا آگے تک نسب کہتے ہیں کہ یہ صحیح نسل ہے، اور کسی کا نسل اگر معلوم نہ ہو یہ کس کا بیٹا ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا دادا کون ہے، لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں۔ ایسی عمل کا شجرہ نسب ہے۔ جو عمل رسول اللہ سے مل رہا ہے وہ عمل ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ تو نبی کا عمل کیا ہے؟
آپ نے خود نکاح فرمایا محرم الحرام نے، آپ نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح فرمایا محرم الحرام میں، پھر کہاں سے یہ بات آ گئی کہ محرم الحرام کا مہینہ شادی بیاہ کے قابل مہینہ نہیں ہے، یہ منحوس مہینہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ دوسروں کے ساتھ رہتے ہوئے اور غیروں کے ہاں جو عقیدہ ہے وہی غیروں سے عقیدہ ہم نے حاصل کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ پروپیگنڈا کہ محرم الحرام کا مہینہ منحوس مہینہ نہیں ہے بلکہ قابل احترام مہینہ ہے اور معزز اور محترم مہینہ ہے، اسلامی کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ ہے، اور خاص طور سے اس مہینے کی جو 10ویں تاریخ ہے جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، آج محرم الحرام کی 5ویں تاریخ ہے اور 5 دنوں کے بعد یعنی 4 شنبے کو یوم عاشورہ آ رہا ہے۔ یوم عاشورہ 10ویں محرم کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یوم عاشورہ کی فضیلت تو اور بھی زیادہ ہے، اور یوم عاشورہ میں اب سے نہیں، یہ بہت پہلے سے کائنات جب سے ہے، یوم عاشورہ میں بڑے بڑے مسائل اور بڑے بڑے مناصب انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ عظمت و فضیلت اور مناقب کی باتیں ہوئی ہیں، 1-2 نہیں بے شمار واقعات ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، وہ یوم عاشورہ کی جو فضیلت ہے محرم الحرام کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے اور یوم عاشورہ کو اور محرم الحرام کے مہینے کو بعض حضرات جو ماتم کا مہینہ سمجھتے ہیں یا منحوس کہتے ہیں، اس کی وجہ ان کے نگاہ میں یہ ہے کہ چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے یوم عاشورہ کو ماتم کرنا چاہیے یا محرم کا مہینہ منحوس ہے۔ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا شہادت کی وجہ سے کوئی دن منحوس ہو سکتا ہے؟ کیا شہادت نحوست کی چیز ہے؟ اور میں تو کہتا ہوں بلکہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ حدیث میں ہے کہ ہر آدمی کو شہادت کی تمنا کرنی چاہیے، اگر اللہ دے دیں تو الحمدللہ، جن کو اللہ شہادت کی موت دیں ان کی قسمت پر رشک کرنا چاہیے، واہ واہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے شہادت کی موت عطا فرمائی ہے۔ بھئی مرنا تو ہے نا، چاہے بستر پہ مرو چاہے کہیں اور مرو، لیکن شہادت کی موت تو جبھی آنی ہے جب اللہ نے لکھا ہے۔ لیکن شہادت کی موت اللہ کسی کو نصیب فرمائے وہ تو بڑا خوش نصیب انسان ہے نا۔ اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری خواہش ہے کہ اللہ کے راستے میں، اور حدیث میں ہے کہ شہید جب اللہ کے پاس جائے گا جنت میں اور جنت کی نعمتوں کو استعمال کرے گا، وہاں کے شہد کو، وہاں کے دودھ کو، وہاں کے پھلوں کو، وہاں کی چیزوں کو، تو اللہ سے کہے گا اے اللہ تیری جنت میں مزہ نہیں آیا۔ اللہ کہیں گے میری جنت میں کس چیز کی کمی ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ وہ لطف وہ مزہ جو شہادت کے وقت نصیب ہوا تھا وہ لذت تیری جنت میں بھی نہیں ہے۔ وہ کہے گا اے اللہ پھر دنیا میں مجھے بھیج دے، پھر میدان کارزار ہو، پھر تیرے دین کے لیے ہمارے گردن پہ تلوار چلے اور شہادت نصیب ہو۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، 2 باتیں ہیں، کہا جاتا ہے کہ جیسی شہید ہوتا ہے اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہید کے جسم پہ جو زخم لگتا ہے، تلوار ہو، بم ہو، گولی ہو، چاہے جو بھی ہو، اس سے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات، دونوں باتیں اپنی جگہ۔ پہلی بات، جیسے ہی زخم لگتا ہے اللہ کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ شہید کے جسم پر جو زخم لگتا ہے،
تلواروں کا زخم ہو، چاہے جو بھی ہو، اس کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے۔ تو کسی شخص نے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم ہیں، ان سے کسی نے پوچھا حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ایک آدمی کے جسم کو کاٹا جائے، ایک آدمی کو مارا جائے، ایک آدمی کو گھوڑے سے روندا جائے اور اس کو تکلیف نہ ہو، بات تو سمجھ میں نہیں آتی نا بھائی، جسم جب بھی کاٹا جائے گا تکلیف تو پہنچے گی نا۔ یہ اس نے کہا تو حضرت نے فرمایا کہ میں مثال سے سمجھاتا ہوں، اور حضرت نے مثال کیا دیا، فرمایا کہ دیکھو وہ زلیخا تھی نا، حضرت یوسف علیہ السلام پہ عاشق ہو گئی تھی، لوگوں نے طعنہ دیا کہ زلیخا تم تو ملکہ ہو اور کس پر عاشق ہو گئی ہو، ایک غلام پر عاشق ہو گئی ہو جو مصر کے بازار میں بکا ہے، اس پر عاشق ہو گئی ہو، اپنا وقار تو باقی رکھنا چاہیے۔ تو زلیخا نے سب کے طعنے سنے اور اس کے بعد کہا ایک بار میرے یوسف کو دیکھ لو پھر فیصلہ کرو، اور پھر اس کے بعد ان بڑے گھرانوں کی، شہزادیوں کی، امیر زادوں کی بیٹیوں کو بلایا اور بٹھایا حال میں، اور سب کے ہاتھ میں چاقو ہے اور پھل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا اخرج علیہم، ذرا سامنے آ جائیے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام آئے، ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ امیر زادیاں، بڑے گھرانوں کے لڑکیاں، بیگمات جو زلیخا کو طعنہ دے رہی تھی کہ کیسے غلام پر عاشق ہو گئی ہو، ایک جھلک دیکھا اور ہاتھ میں چاقو ہے، اس سے اپنے ہاتھ کو کاٹا، اور ہاتھ کو کاٹا، یہ قرآن کا بیان ہے، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، اور قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، ان عورتوں نے، ان لڑکیوں نے کہا یہ تو انسان نہیں معلوم ہوتا ہے، ایسا حسین انسان نہیں، یہ کوئی اور مخلوق معلوم ہوتا ہے۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف کو ایک نظر دیکھا، ان لڑکیوں نے، عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیا، ہاتھ کٹ رہا ہے لیکن ان کو محسوس نہیں ہوا۔ اب بتاؤ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، پہلے قطرے کے ساتھ ہی اللہ کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے یوسف کو دیکھ کر ہاتھ کٹنے کی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، خالق یوسف کو کوئی اگر دیکھ لے کہاں تکلیف کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، جو انہوں نے بتایا۔ تو دوستو اور بزرگوں کہ کوئی آدمی اگر اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے تو زیارت نصیب ہو جاتی ہے، اور کوئی اگر تکلیف ہے، وہ زخم ہے، اس کا کوئی تکلیف نہیں، تو اللہ تعالی ہم سب کو شہادت نصیب فرمائے۔ اور شہادت کے بہت سارے مرحلے ہیں، شہادت کہ وہی نہیں میدان جنگ میں ہو، حدیث میں یہ بھی ہے من قتل دون عزہ فہو شہید، کوئی آدمی اپنی عزت کو بچاتا ہوا مارا جائے اس کو بھی اللہ شہادت کا درجہ دیتے ہیں۔ ایک لڑکی ہے، کسی نے پکڑ لیا، حملہ کر دیا، عزت لوٹنا چاہتا ہے، اب اس لڑکی نے یہ کیا، اپنے آپ کو ہلاک کر لیا اپنی عزت بچانے کے لیے، یہ بھی عزت کا ایک درجہ ہے اور شہادت کا ایک درجہ ہے۔ کوئی آدمی آپ کی دکان کو لوٹنے آ جائے، اسلام کا یہ حکم نہیں ہے سر جھکا کے دکان لوٹنے دو، لڑ جاؤ، اپنے مال کو بچانے میں اگر مارے جاؤ گے اللہ شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ ایسی کوئی آدمی آپ پر حملہ کرنے جائے، سر جھکانا اسلام کی تعلیم نہیں ہے، جتنا دفاع کر سکتے ہو کرو، اور اس دفاع میں اگر مارے گئے فہو شہید، اللہ تعالی شہادت کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ تو شہادت کسی کو اگر مل جائے یہ تو بڑے نصیب کی بات ہے نا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، آپ ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک شہادتاً، اے اللہ شہادت نصیب فرما۔ عمر ابن خطاب ہمیشہ دعائیں کرتے تھے اللہ شہادت کی موت ہمیں نصیب فرما۔ صحابہ کرام یہ دعا کرتے تھے، خواہش کرتے تھے بھئی موت تو وہیں آنی ہے جہاں اللہ نے لکھا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید کتنی جنگوں میں گئے اور ان کی خواہش تھی کہ ہماری موت میدان جہاد میں ہو، بستر پہ جو موت آ رہی ہے تو بڑے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، تو اللہ کتنے جنگوں میں گئے شہادت نہیں ہے، تو بستر پہ موت آ رہی ہے، تو صحابہ کرام یہ تمنا کرتے تھے۔ اور سچی بات یہ ہے
کہ شہادت بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی۔ قرون اولیٰ میں شہادت کو بہت بڑی کامیابی سمجھی جاتی تھی۔ وہ واقعہ ہے نا غزوہ احد میں، غزوہ احد میں جبار ابن سلمی ایک کافر ہے، ایمان بعد میں لائے وہ۔ جبار ابن سلمی نے غزوہ احد میں یہ کیا کہ حرام ابن ملحان جو مسلمان تھے اور صحابی تھے، مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، جبار ابن سلمی جو کافر ہے اس نے تلوار مارا، ان کی گردن کٹ گئی، اور جب گرنے لگے آخری چند سانسیں باقی ہے، جب گردن کٹی ہے حرام ابن ملحان کی جو صحابی ہیں، اور جبار ابن سلمی نے جو تلوار مارا ہے وہیں کھڑے ہیں، تو آخری وقت میں جو ان کے منہ سے، ان کے زبان سے جو الفاظ نکلے، بے اختیار فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حرام ابن ملحان، جن کو قتل کر دیا گیا ہے اور چند سانسیں باقی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جبار ابن سلمی جسے شہیدوں پر ماتم کیا جائے، بلکہ شہیدوں پہ رشک کیا جائے، اور شہادت کوئی نہیں ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور پھر اگر شہادت پر ماتم کرنے لگیں گے تو میں نے کہا نا ہمارا کوئی دن کوئی وقت خالی نہیں ہوگا، اور کوئی اگر ماتم کرنا چاہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا سے پردہ فرمایا ہے، صحابہ کہتے ہیں واقعی وہ دن جس دن اللہ کے رسول نے پردہ فرمایا ہے، مدینے میں ہر چیز تاریک نظر آ رہی تھی، صحابہ کے ہوش گم ہو گئے تھے، اور نبی کی جدائی سے بڑھ کے کیا غم ہو سکتا ہے۔ اگر ماتم کی اجازت ہوتی تو ہم 12 ربیع الاول ماتم کرتے کہ نبی ہم سے جدا ہو گئے تھے، لیکن اجازت نہیں ہے۔ ماتم کی اجازت ہوتی، یکم محرم الحرام کو حضرت عمر ابن خطاب کی شہادت ہوئی ہے، اور عمر اگر اسلام ہوتا، اتنا بڑا انسان، یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، اس دن ہمیں ماتم کرنا چاہیے۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلوم واقعہ پیش آیا ہے، اس دن ہمیں ماتم کرنا چاہیے۔ ہم تک جو تاریخ کے ذریعے پہنچی ہے، اور تاریخ میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لکھنے والے نے راضی ہو گیا ہے، تو اللہ تو قرآن میں کہیں کہ ہم صحابہ سے راضی ہو گئے۔ پکی بات ہے، اب تاریخ کہتا ہے کہ نہیں وہ غلط ہے، ایسے تاریخ کو اٹھا کے کوڑے، جو کہتا ہے کہ صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا، ٹھیک ہے، ان سے کمی کوتاہی ہوئی ہوگی، اللہ کا معاملہ ہے۔ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا حضرت حسین کے بارے میں، تو بڑا اچھا جواب دیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی اللہ نے ہمارے تلوار کو ان کے خون سے آلودہ ہونے سے بچایا ہے، اس زمانے میں نہیں تھے وہ، تو اللہ نے ہمارے تلوار کو ان کے خون کی آلودگی سے بچایا ہے، تو ہماری زبان کو کیوں نہ آلودگی سے بچائیں؟ ہم کیوں بلا وجہ زبان سے ہم بکتے رہیں وہ غلط تھے، وہ صحیح تھے، کیا تھا نہیں تھا، سب اللہ کے پاس گئے، اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم اتنا جانتے ہیں صحابہ سے اللہ راضی ہے، اور رضا کی سند اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یوم عاشورہ کی جو فضیلت ہے
وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، نہیں۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی اور دوسرے علماء نے بھی لکھا یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یوم عاشورہ کی جو فضیلت ہے وہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا بھئی محرم الحرام میں، وہ پہلے میں عرض کر دوں کہ 2 کام عاشورہ کے دن، ایک تو روزے کا کام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تمام کے تمام جو ہے عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا اس کے بعد جس کا جی چاہتا عاشورہ کا روزہ رکھتا یا نہیں رکھتا تھا، لیکن عاشورہ کے روزے کی فرضیت پہلے تھی، بعد میں وہ مستحب اور سنت رہ گیا۔ تو یہ 10 محرم کا جو روزہ ہے یہ سنت ہے، کوئی آدمی اگر رکھتا ہے تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ اس کے لیے ہوتا ہے، یہ تو نبی نے فرمایا۔ اور اللہ کے فرما کے گئے تھے تو آپ نے مدینے میں یہودی رہتے تھے، وہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا کہ اسی دن اللہ نے فرعون کو جو ہے وہ سمندر میں غرق کر دیا تھا، حضرت کی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ حرام کا روزہ رکھیں گے، لہذا ہمیں کتنا روزہ رکھنا چاہیے؟ 2 رکھنا چاہیے، 9 10 یا 10 11، یہ مسنون ہے، مستحب ہے، اس کی ہے کہ ہم تعزیہ نہ تو بناتے ہیں، نہ تو تعزیہ میں چندہ دیتے ہیں، نہ ہم تعزیہ سے منت مانگتے ہیں۔ یہ تمام یاد رکھیے، تعزیہ بنانا یہ شرک کے درجے میں ہے۔ اور کوئی آدمی کہتا ہے ہم صرف تماشا جلوس دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، علماء نے لکھا یہ بھی غلط ہے۔ من کثر سواد قوم فہو منہم، جو آدمی دوسری قوم کی بھیڑ میں جمع ہوتا ہے اس کا بھی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ لہذا ہمیں ایسے جلوس سے بچنا چاہیے، ایسی ماتمی جلسوں سے بچنا چاہیے، اور ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے، اور اپنے دوستوں کو بتانا چاہیے کہ بھئی عاشورہ کا دن جو ہے ماتم کا دن نہیں ہے، بلکہ وہ دن ہے روزہ رکھنے کا دن ہے۔ قرآن پڑھو، ایصال ثواب کرو، یہ چیزیں اسلام میں ہے۔ اور باقی یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی
شہادت کی وجہ سے یوم عاشوراء عظیم ہو گیا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ الٹا کر لیجئے کہ چونکہ عاشوراء کا دن عظیم تھا اس لیے اللہ نے حضرت حسین کی شہادت اس دن میں نصیب فرمایا ہے۔ بھئی پہلے سے ہے، حضرت حسین کی شہادت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے تقریباً 60 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، ہجرت کے 60 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے۔